عرفان جو ہے نا اور ہو جانے کا نام نہیں ہے، کانسٹنٹلی ہونے والا عمل ہے۔ آپ یہ دیکھو عرفان کی تعریف دیکھو کہ علم جو ہے، علم عام طور پر معلوم پر ناز کرتا ہے۔ کس پر؟ یہ معلوم ہے، میں نے کیمیا پڑھ لیا، میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، یہ کتاب مجھے معلوم ہے، اس پر ناز کرے گا، کیا ہوگا؟ علم۔ لیکن آگہی جسے کہتے ہیں، عرفان کہتے ہیں، وہ لا معلوم پر عاجز ہوگی۔ معلوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھو کہ کتنا لا معلوم ہے، نامعلوم ہے، اس نامعلوم کے احساس کا نام ہے آگہی۔ عرفان کیا ہے؟ اللہ کے نہ پال لینے کا عرفان۔ جنہوں نے اللہ کا عرفان رکھ کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پا سکتے۔ یہی اللہ کا معنی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جاننا کیا ہے؟ ہم تجھے نہیں جان سکتے۔ پانا کیا ہے؟ ہم تجھے نہیں پا سکتے۔ اس کا قرب کیا ہے؟ کہ تیرا اب بہت بھی قرب ہے، اب یہ ہم قریب کی بات نہیں ہے۔ تیرا مثال کیا ہے؟ تیرے فراق ہی تیرے مثال ہے۔ اللہ سے فراق جو ہے وہی اس کا مثال ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پانے کی بات نہیں ہے، نہ پانے کا احساس کا نام جو ہے یہاں پر عرفان ہوتا ہے۔ عرفان کیا ہوتا ہے؟ نہ پا سکنے کے احساس کا نام۔ اللہ کا کیسے حاصل کرتے ہیں راز؟ اس کو نہ پا سکنے کا ادراک کہ ہم تجھے نہیں پا سکتے، اس کا ادراک اور یقین کر لو عاجزی کے ساتھ۔ یہ ہے عرفان۔ عرفان ماضی کا نام نہیں ہے، پا لینے کا نام نہیں ہے، تشنگی کا نام ہے، پیاس کا نام ہے، بزم کی پیاس کا نام ہے۔ اور اللہ جو ہے سمندر ہے، کبھی مل گئے تو مل گئے۔ اچھا یہ بات یاد رکھو، جس نے پایا وہ بول نہیں سکا، اور بولنے والے جو ہے نا وہ شور مچاتے ہیں نا بھی نہیں پا رہے ہیں، سر وہ کہتے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ جب پا لیا بس شراب، اس کا نام مثال رکھا ہے ہم نے، ٹھیک رکھا ہے نام۔ تو گویا کہ زندگی فراق ہے اور مثال وہی ہے جو مثال ہو، اور اس کو مثال کے مقابلے لفظ دو نا، پھر ان کا مثال ہو گیا، مثال ہو گیا۔ مثال سے پہلے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ فراق۔ فراق نہیں مان رہے آپ لوگ، یہ زندگی اس کو فراق کہو تاکہ اس کو مثال کہو۔ تو آپ کے مثال جو ہے مثال آنے سے پہلے جو ایام ہے یہ کیا ہے؟ فراق کے ایام، یہ جدائی کے ایام ہے۔ اس لیے فرمایا فرمانے والوں نے کہ اس آنکھوں سے مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اس آنکھ سے مشاہدے کا کبھی نام نہ لینا، اس حال میں اس کو پا نہیں سکتے کہ تم وجود کی حالت میں ہو۔ وہ اس حالت میں آپ دریافت کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو خیال کا عالم ہے، خواب کا عالم ہے، روح کا عالم ہے، احساس کا عالم ہے، وجود کا عالم ہے ہی نہیں وہاں۔ اس نظر کے ساتھ وہ تو لگی نہیں ہو رہی بات، بولتے جاؤ۔ نہیں، یہ دو الگ الگ جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ تو دونوں کے ساتھ ایک ہارمنی ہے۔ ایک سوار ہے، ایک گھوڑا ہے۔ گھوڑا بغیر سوار نہیں ہے اور سوار بغیر گھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ جسم جو ہے یہ گھوڑا ہے اور روح جو ہے اس کا سوار ہے۔ کہ سوار کو بیمار نہ کر لینا کہ گھوڑا ہی پالتے جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ایسا سوار ہونا چاہیے، گھوڑا صحت مند ہونا چاہیے، سوار بہتر ہونا چاہیے، سفر دور کا ہے، یہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ جو صرف گھوڑے کو پالتے رہتے ہیں تو سوار مریل ہو جاتا ہے، اور لوگ جو سوار کو پالتے رہتے ہیں گھوڑا مریل ہو جاتا ہے۔ تو اچھا سوار تو مریل گھوڑا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے گھوڑا جو ہے سوار کے مطابق ساؤنڈ مائنڈ اور ساؤنڈ باڈی دونوں ہونے چاہیے، یہ جھگڑا نہیں کرتے۔ اور جب تک آپ اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ دل سے تو آپ کا نفس بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتے وہ لوگ، انہیں نفس سے مطمئنہ مل جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے، ویسے بھی ہو جاتا ہے ایک عمر کے بعد۔ دیکھو جب ایسی عمر آ جائے کہ جاکے ختم ہو جائے تو پھر کھانے کے لیے آپ زیادہ جھگڑا نہیں کرو گے نا، جاکے ختم ہو گیا، یا کھاؤ تو ہضم نہ ہوتا ہو تو پھر بھی جھگڑا نہیں کرو گے۔ ایک ایسا وقت آ جائے خدا نخواستہ نگاہ ذرا کمزور ہو، پھر آپ رنگین چیزیں نہیں انتخاب کرو گے، پھر کیا کرو گے؟
خدا کا خاصہ کان ذرا کم ہو جائے، سنائی دینا کم ہو جائے، پھر آپ میوزک کی طرف رجوع نہیں کرو گے، وہ تو پہلے بیچارے کا بند ہو گئے، تو وقت ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اور اگر جوانی میں یہ وقت آ جائے، سبحان اللہ، رنگین ہو گیا انسان۔ تو نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ تمام صفات کی موجودگی میں ایک طرف کا خیال لگ جانا، ورنہ یہ کہے کہ کل تک چھین تو جانا ہی ہے سب نے۔ اور جتنا جسم ہے، جسم کے گواہ، تمہارے گواہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے خلاف ہوں گے۔ گواہی دینا یہی ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، آپ کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، بس یہ آسان سی بات ہے۔ اب یہ آپ کے اندر وجود میں ہے، آپ کی بینائی، آپ کا خیال، آپ کا وجود جو ہے یہ آپ کے تابع فرمان نہیں رہا، تو یہ ہے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تعلیل ہو رہا ہے۔ اس کو ذرا خیال ہے کہ یہ ہو تو ضرور جانا ہے، پھر کیوں نہ وقت پر ہو جائے تو آپ اسے کنٹرول میں رکھ لیں۔ جوانی میں ہم ہو گئے ہیں جو پیر، تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر۔ اس لیے جوانی کے اندر ہی توبہ ہو جانی چاہیے تاکہ انسان اس راستے پر ہو۔ تو آپ روح کو سنبھالیں کہ یہ اصل مسافر ہے، کیونکہ جسم نے نہیں رہ جانا ہے، اور روح جو ہے یہ اگلے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ روح کے لیے جسم کا پردہ ہونا ضروری ہے۔ ایک شاہین نے چپٹا مارا کیونکہ اسے زمین پر کوئی چیز نظر آئی، اس نے پکڑ لیا اور اس کو اوپر لے گیا۔ راستے میں دیکھا تو کوئی مری ہوئی چیز تھی، اس نے وہیں پھینک دی۔ اب جتنا عرصہ وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی پرواز کر رہی تھی، اور پھینکنے پر وہ زمین پر واپس آ گئی اور وہ سوئے لامکاں اڑ گیا۔ اس طرح روح آئی ہے اور یہاں اس نے مٹی کو اڑایا۔ آپ کی مٹی جو ہے وہ بھاگم دوڑ کرتی جا رہی ہے، روح نے پھر اس کو یہیں چھوڑ جانا ہے۔ مٹی میں مل جائے گا اور وہ لامکاں کی طرف چلا جائے گا۔ وجود مٹی میں مل جائے گا اور روح لامکاں کی طرف چلا جائے گا۔ بات اتنی ساری ہے، جب تک یہ دونوں اکٹھی ہیں آپ کلمہ شکر ادا کرو تو خالی روح کی عبادت نہیں ہے اور خالی وجود کی عبادت نہیں ہے۔ جسم کو، مٹی کو جب روح جھکائے گی اور جب آپ دل کے ساتھ جھکیں گے تو پھر یہ عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کر رکھا ہے کہ مٹی کو روح کے ذریعے کنٹرول کیا ہے۔ ہارمنی ہے دونوں کے درمیان، اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں ان کا وجود پہلے جان لیتا ہے کہ جانے لگا ہے، پنچھی اڑنے لگا ہے، پنجرا خالی رہ جائے گا، وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ ہے ہماری، اس جگہ پر ہمارا مزار بننا چاہیے۔ وہ پہلے اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ اپنا یہ انتخاب کر لیتے ہیں کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ کو رکھتے ہیں۔ عام طور پر مسجد میں کر جاتے ہیں، یہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ میری جگہ یہاں رکھو، جانتے ہیں۔ یہ اینڈ ہیٹ آف لائف میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب ہیٹ ختم ہوتی ہے تو فائر ایش بن جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اور رہنا کہاں چھوڑو، جانا کہاں یہ دیکھو، تو رہنا تو ہے، اب دیکھو جانا کہاں ہے، وہ جگہ رہنا پہلے کبھی وزٹ کرو۔ زندگی میں اگر وہ جگہ تم نے دیکھ لی جس جگہ زندگی کے بعد پہنچنا ہے تو آدھے فقیر تو پکا ہے۔ فقیری کا نسخہ بڑا پکا نسخہ ہے کہ جس آدمی نے زندگی میں اپنا مزار دیکھ لیا اور وہ شخص جو ہے بہت فلاح آ گیا۔ کبھی کبھی دریافت کر لو، کسی سے پوچھ لو کہ میرا مقام کہاں بننا ہے، اور عبادت کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دریافت کر لے۔ یہ دیکھو ہمیں کیا پتہ کہاں جانا، تمہیں تو پتہ ہی ہے، بڑا پتہ ہے، غور کرو اور اس بات کو پہچانو کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ اس جگہ پر جا کے وزٹ کرو کہ عالمین ہم آ رہے ہیں، گھبرانا۔ اچھا آج مہمان کا انتظار کرو، دیکھو پھر درویشی پکی ہو جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا کہ یہ جو ہے نا یہ رہتا نہیں ہے، اور یہ یاد کوئی کسی نہیں رہا، وہ کیا ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، کیا ہے، اسباب لٹا راہ میں جہاں ہر سفری کا، جس سر کو غرور آج ہے جہاں تاجوری کا، کل شور اسی سر پہ ہے پھر نوحہ گری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تو آسان سی بات ہے، چلو وہ اپنے مزار دیکھو نا، تم نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، کیا نہیں آیا نظر اپنا مزار؟ بے شمار جنازے اٹینڈ کیے، تو یہ بھی دیکھو نا کہ اس طرح آپ نے جانا، کیسے جانا، کون کون لوگ ساتھ ہوں گے، ذرا کبھی اندازہ کر لو۔ ویسے ہی ہے، ضروری نہیں کہ آپ ضروری دیکھو۔ تو یہ ایک درویشی کی بات ہوتی ہے، درویشوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنا مزار ضرور دیکھنا۔ کچھ لوگ پہچان بھی لیتے ہیں، زمین بولتی ہے
کہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے آنا ہے. کبھی کبھی ایسے نا اپنے آپ کو چھوڑ دینا کہ پتہ نہیں جہاں مرضی دریا لے جائے، دریا سے آپ حوالے کرنا. خود دیکھو کہ جہاں جانا ہے وہ جگہ پتہ ہونی چاہیے. پھر درویشی ہے، پھر فقیری ہے، آ جاتی ہے. پتہ چلتا نہیں تھی صاحب، جگہ کا پتہ چل جاتا ہے؟ ابھی نہیں ہے، چلتا خیر ہے. اور جگہ کا پتہ چل جانا چاہیے. نہیں، زمین کی نہیں بات ہو رہی ہے سر، نہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے، مقام کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ یا انسان کو اشنا کروڑوں سال کا سفر کرنا ہے، وہاں پر جگہ کا پتہ ہونا چاہیے. ایسے نا مطلب کہ پڑوسی آگے پیچھے کوئی نام مناسب پہ جھگڑا شروع کر دو. اس لیے اچھا جگہ انتخاب کر کے پہلے طے کر لینا چاہیے، ہونا چاہیے نا. لوگوں نے خرید کی جگہ رکھی ہے اور اثر رکھی ہے اور سب اچھا